اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ماہ شوال کی 3، 4 اور 5 تاریخ کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسی تسبیح شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا کرے گا، اور اس عمل کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اور کامیابیاں عطا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ شوال کا مہینہ بھی بہت ہی زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے، اور مفسرین کے مطابق یہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ شوال ان مہینوں میں ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ ماہ شوال کے مہینے میں بھی اللہ رب العزت سے جو لوگ اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں، رب کریم انہیں ضرور معاف کرتا ہے۔ شوال کا مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ خالق حقیقی ایک سخی دربار بن کر صحرا و صحرائے عصا کو سیراب کر دیتا ہے۔ گناہوں کے صحراؤں میں جب گرد و غبار کی سیٹیاں بجتی ہیں، عصا کے وسیع و عفظ صحرا کے باسی جھلستی ہیں، تو تھکے ہارے کانپتے گناہ گاروں اور خطا کاروں کے احساس ندامت کو دیکھ کر تو خالق حقیقی کی بے قرار شفقت جوش مارتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ شوال کے مہینے میں بھی اگر آپ نیک اعمال کریں گے تو اللہ کریم آپ کو اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا، اور ہر مہینے کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے مہینے سے ممتاز رکھا ہے۔ یہ مہینہ ماہ شوال کا مہینہ ہے اور اس کی بھی بہت زیادہ خصوصیات اور فضائل ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ان بابرکت دنوں میں آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے، اور وہ کون سے کلمات ہیں جنہیں پڑھنے سے آپ کی ہر دعا بھی قبول ہوگی، اور ماہ شوال کی تمام برکات رب کریم آپ کی خالی جھولی میں رکھے گا۔ اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے 3، 4 اور 5 شوال کے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 50 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرنا ہے، اور 50 مرتبہ ہی یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کا آپ نے ورد کرنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں، اور یاد رکھیں یہ ایسے کلمات ہیں جن کی بدولت رب کریم آپ کے نصیب اور مقدر کو ضرور بدلے گا، اور آپ رب کریم سے جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی قسمت میں اللہ کریم لکھ دے گا۔ اور یاد رکھیں جب آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے تو آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس وظیفے کے کرنے سے اب آپ کو فائدے کیا کیا ہوں گے، توجہ سے سنیں۔ نمبر 1 پہ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔
نمبر 2 پہ آپ کے گناہ ایسے دھل جائیں گے جس طرح دھوبی ایک سفید کپڑے کو دھو کر ہر داغ کو صاف کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ کریم آپ کی ذات پر جتنے بھی گناہوں کا بوجھ ہوگا انہیں ہلکا کرے گا، بوجھ کو ختم کرے گا اور آپ کے گناہ معاف ہوں گے اور آپ کا دامن گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جیسے سفید کپڑے سے داغ ختم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عمل کی برکت سے اللہ کریم آپ کے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کرے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، مصیبتوں کو ختم کرے گا اور آپ اللہ رب العزت کے بہت زیادہ محبوب بندوں میں شمار ہوں گے اور رب کریم آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ اللہ کریم آپ کو ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید کرے اور آپ مستجاب الدعوات بن جائیں، آپ کی ہر دعا قبول ہو، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ماہ شوال کی 3، 4 اور 5 تاریخ والے دن نماز عصر کے بعد ضرور کریں۔ جو لوگ 3، 4 یا 5 کو یہ وظیفہ نہ کر سکیں وہ 6، 7 اور 8 کو کر لیں، یا ماہ شوال کے پورے مہینے میں جب آپ کا دل چاہے صرف 3 دن کا یہ عمل کر کے آپ نے اپنا سارا معاملہ سپرد خدا کر دینا ہے اور پھر اللہ رب العزت کے جو بھی فیصلے ہوں گے اس پر آمین کہنا ہے۔ اللہ کریم آپ کے لیے بہتر سے بہترین فیصلے فرمائے گا اور آپ رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کے حق میں ہوا تو اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا، آپ کے حق میں بہتر نہ ہوا تو رب کریم آپ کو بہترین عطا کرے گا۔ اور اللہ کے فیصلوں پر آمین کہیں۔ جب فیصلہ سپرد خدا کر دیا جائے تو فیصلہ کبھی گھاٹے کا نہیں ہوتا، سودا کبھی گھاٹے کا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کریم ہمیں 70 گنا زیادہ عطا کرے گا اور ایسا فیصلہ ہمارے لیے فرمائے گا جو ہمارے حق میں پوری زندگی بہتر ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت عمل کو کریں، اپنی پریشانیوں، رکاوٹوں، مصیبتوں کو ختم ہوتا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، حاجات کو پورا ہوتا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا آج کا چھوٹا سا عمل، مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔